تڑپ اٹھتا ہے دل لفظوں میں دہرائی نہیں جاتی، تڑپ اٹھتا ہے دل لفظوں میں دہرائی نہیں جاتی، زباں پر کربلا کی داستاں لائی نہیں جاتی۔ حسین ابن علی کے غم میں ہوں دنیا سے بیگانہ، حسین ابن علی کے غم میں ہوں دنیا سے بیگانہ، ہجوم خلق میں بھی میری تنہائی نہیں جاتی۔ اداسی چھا رہی ہے روح پر شام غریباں کی، اداسی چھا رہی ہے روح پر شام غریباں کی، طبیعت ہے کہ بہلانے سے بہلائی نہیں جاتی۔ کہا عباس نے افسوس بازو کٹ گئے میرے، کہا عباس نے افسوس بازو کٹ گئے میرے، سکینہ تک یہ مشک آب لے جائی نہیں جاتی۔ جتن ہر دور میں کیا کیا نہ اہل شر نے کر ڈالے، جتن ہر دور میں کیا کیا نہ اہل شر نے کر ڈالے، مگر زہرا کے پیاروں کی پذیرائی نہیں جاتی۔ دلیل اس سے ہو بڑھ کر کیا شہیدوں کی طہارت پر، دلیل اس سے ہو بڑھ کر کیا شہیدوں کی طہارت پر، کہ میت دفن کی جاتی ہے نہلائی نہیں جاتی۔ تماچے مار لو خیمے جلا لو قید میں رکھ لو، تماچے مار لو خیمے جلا لو قید میں رکھ لو، علی کے گل رخوں سے بوئے زہرائی نہیں جاتی۔ کہا شبیر نے عباس تم مجھ کو سہارا دو، کہا شبیر نے عباس تم مجھ کو سہارا دو، کہ تنہا لاش اکبر مجھ سے دفنائی نہیں جاتی۔ حسینیت کو پانا ہے تو ٹکر لے یزیدوں سے، حسینیت کو پانا ہے تو ٹکر لے یزیدوں سے، یہ وہ منزل ہے جو لفظوں میں سمجھائی نہیں جاتی۔ وہ جن چہروں کو زینت غازہ خاک نجف بخشے، وہ جن چہروں کو زینت غازہ خاک نجف بخشے، دم آخر بھی ان چہروں کی زیبائی نہیں جاتی۔ نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی۔ تڑپ اٹھتا ہے دل لفظوں میں دہرائی نہیں جاتی، زباں پر کربلا کی داستاں لائی نہیں جاتی۔ أيها الراضي أيها الباغي يا حسين انشعارا جن فدايا خاك بايا أهل بيتك. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی
سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقاعدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتیہ فیہا طویلا۔ محترم ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حرم امام حسین علیہ السلام کے آفیشیل چینل کربلا ٹی وی اردو کے خصوصی پروگرام نسیم کربلا میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ نسیم کربلا آپ گھر بیٹھے ناظرین کی خدمت میں ہفتے میں 3 دفعہ یہ پروگرام ہم پیش کر رہے ہیں۔ پاکستانی وقت کے مطابق رات کو 9:30 بجے اور ہندوستان کے وقت کے مطابق رات کو 10 بجے یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ اس پروگرام میں آپ بھی شریک ہو سکتے ہیں اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے دیے گئے نمبر پر آپ اپنے وائس میسیجز بھیج سکتے ہیں، اپنے ویڈیو پیغامات بھیج سکتے ہیں، اپنے ٹیکسٹ میسیجز ہمیں بھیج سکتے ہیں اور انشاءاللہ اپنے پروگرام میں ہم آپ کے ان پیغاموں کو، ان میسیجز کو شامل کریں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اپنے مرحومین کا نام ہمیں ضرور بھیجیں انشاءاللہ۔ جو نیابتی زیارت کا سلسلہ ہے، انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ آپ کے مرحومین کی مغفرت کے لیے، ان کی بلندی درجات کے لیے پروگرام کے آخر میں نیابتی زیارت کی جائے۔ انشاءاللہ ہمارا اور آپ کا ساتھ اس پروگرام میں جاری رہے گا۔ اس سے پہلے کہ پروگرام کو باقاعدہ طور پر شروع کیا جائے، حسب معمول چلتے ہیں ہم اور آپ مل کے اب عبداللہ الحسین علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام اور عرض ادب پیش کرتے ہیں اور دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي هلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم۔ السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين۔ کربلا ٹی وی اردو کے پروگرام نسیم کربلا میں، یہ پروگرام آپ کی خدمت میں ہم ہفتے میں 3 دفعہ لے کر آئیں گے اور انشاءاللہ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ مہمان علماء کرام بھی شامل ہوں گے اور آپ اور ہم ان سے مل کر استفادہ کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ آپ کو براہ راست لے کے چلیں گے ہم بین الحرمین میں، حرم امام حسین علیہ السلام میں، اور آپ اور ہم مل کے زیارت کریں گے، وہاں کی جو ہے وہ براہ راست مناظر بھی آپ کو دکھائیں گے۔ آپ کا اور ہمارا انشاءاللہ ساتھ رہے گا
ایام ماہ سفر ہے، ماہ سفر کا آغاز ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں خاندان عصمت و طہارت کو جو ہے وہ قیدی بنا کر دمشق میں داخل کیا جا رہا ہے، شام میں داخل کیا جا رہا ہے۔ ان ایام کے حوالے سے میں تمام ناظرین کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت عرض کرتا ہوں، اور تمام علماء کرام کی خدمت میں، تمام مراجع کی خدمت میں، اور بالخصوص زمانے کے امام کے حضور تسلیت اور تعزیت عرض کرتا ہوں۔ انشاءاللہ ہمارے پروگرام میں مہمان علماء کرام بھی موجود ہوں گے، اس حوالے سے مزید تفصیل سے ان سے بات چیت کریں گے، لیکن میں چاہتا ہوں کیونکہ ایام ماہ سفر ہے، اور آپ کو جیسا کہ پتہ ہے کہ اربعین امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے تیاریوں کا جو ہے وہ آغاز ہو چکا ہے پوری دنیا سے۔ زائرین ابا عبداللہ الحسین اس وقت تیاریوں میں لگے ہیں، کچھ لوگ نکل چکے ہیں، بعض لوگوں نے ابھی اپنے گھروں سے، اپنے علاقوں سے، اپنے شہروں سے نکلنا ہے اور کربلا کی اس مقدس زمین پر پہنچنا ہے، اور پائے پیادہ جو ہے وہ نجف سے کربلا تک کا سفر کرنا ہے اپنے آقا اور مولا کی زیارت کے لیے۔ بے شک ایک بہت بڑا جو ہے وہ اجر ہے، ابا عبداللہ الحسین کی زیارت کرنا خود ایک بہت بڑا اجر ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ زیارت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے کچھ روایات جو ہمیں ملتی ہیں اہل بیت علیہم السلام سے، اس حوالے سے میں کچھ روایات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ روایت میں ہمیں ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت جو ہے وہ خدا کی طرف سے ایک خاص انعام ہے مومنین کے لیے، کہ جو بھی شخص امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرتا ہے وہ خدا کا ایک خاص انعام ہوتا ہے اس شخص کے لیے۔ فرماتے ہیں کہ جسے اللہ ہدایت دینا چاہے اس کے دل میں امام حسین علیہ السلام کی محبت اور ان کی زیارت کی چاہت ڈال دیتا ہے، اور جسے گمراہی کی طرف چھوڑ دے وہ امام حسین علیہ السلام سے بغض کرتا ہے، وہ امام حسین علیہ السلام سے بغض رکھتا ہے۔ پس زیارت امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی جو ہے محبت اور خدا کی طرف سے اس شخص کی ہدایت کا ایک ذریعہ ہے۔ لیکن جو شخص جو ہے وہ اس سعادت سے محروم رہ جاتا ہے، گویا خدا کی طرف سے جو ہے اس کے دل میں، خدا کی طرف سے جو ہے وہ اس کے دل میں گمراہی جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ قیامت میں جو ہے وہ ایک حسرت بھرا منظر ہوگا۔ اس حوالے سے فرماتے ہیں قیامت کے دن ہر شخص یہ تمنا کرے گا کہ کاش میں حسین علیہ السلام کی زیارت کرتا۔ جب وہ دیکھے گا زائرین کو اللہ کے نزدیک کس قدر مقام حاصل ہے، یعنی ان کا رتبہ اور ان کا جو ہے مقام دیکھ کر انسان جو ہے وہ حسرت کرے گا قیامت کے دن کہ کاش میں بھی زائرین امام حسین علیہ السلام سے ہوتا، مجھے بھی یہ توفیق ملتی کہ میں حسین علیہ السلام کا زائر ہوتا، ان کی زیارت کرنے جاتا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور روایت میں ہمیں ملتا ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرتا ہے گویا اس کی مثال ایسے ہے کہ اس نے خود خدا کی زیارت کی ہو۔ اللہ اکبر، عظمت دیکھیں زائر ابا عبداللہ الحسین کی کہ جس شخص نے خود امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی گویا اس نے خود خدا کی زیارت کی۔ تو یہ فضیلتیں ہیں اور فضائل ہیں زائرین امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے کہ ظاہراً جو اب کل سے جو ہے وہ پاکستان اور انڈیا میں ماہ سفر کا آغاز ہے، اور اسی کے ساتھ مومنین جو ہیں وہ اپنی تیاریوں میں ہیں کہ اربعین امام حسین علیہ السلام کے لیے وہ کربلا معلیٰ کا رخ کریں، اور واقعاً یہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ فضیلت ہے زائرین امام حسین علیہ السلام کے لیے۔ انشاءاللہ بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا، ہمارے ساتھ مہمان عالم دین بھی ہمارے پروگرام میں ہوں گے، ان سے مزید اس حوالے سے بات چیت کریں گے۔ فی الحال چلتے ہیں ایک وقفے کی طرف اور دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ چادر تھی کوئی ہائے زینب بر بازار سے کیسے گزری،
مجمع عام تھا اور سر پہ نہ چادر تھی کوئی، ہائے زینب پر بازار سے کیسے گزری، ایک ایک موڑ پہ غازی کو صدا دیتی ہوئی، ہائے زینب پر بازار سے کیسے گزری، مجمع عام تھا اور سر پہ نہ چادر تھی کوئی، ہائے زینب پر بازار سے کیسے گزری، وہی کوفہ جہاں سادات رہا کرتے تھے، جہاں سب بیوی کو شہزادی کہا کرتے تھے، اسی شہر میں تنہا تھی علی کی بیٹی، ہائے زینب پر بازار سے کیسے گزری، مجمع عام تھا اور سر پہ نہ چادر تھی کوئی، ہائے زینب پر بازار سے کیسے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں حرم امام حسین علیہ السلام کے آفیشیل چینل کربلا ٹی وی اردو کے پروگرام نسیم کربلا میں انشاءاللہ آپ کا اور ہمارا ساتھ جاری ہے۔ جس طرح سے آپ کی خدمت میں ہم نے عرض کیا تھا کہ ہمارے ساتھ مہمان علماء کرام بھی موجود ہوں گے، انشاءاللہ ان سے ہم استفادہ کریں گے۔ ہماری خوش نصیبی ہے، ایک مرتبہ پھر ہمیں وقت دیا ہے، پہلے بھی ہمارے پروگرام میں جو ہے وہ آ چکے ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید شمیم رضا رضوی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، جزاکم سب سے اللہ۔ پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لے کر آئے، آپ نے وقت دیا ہمارے پروگرام میں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا اور تمام آپ کی انتظامیہ کا کہ اس لائق سمجھا اور ہم سلامت اپنے رہیں، ناظرین کی خدمت میں حاضر ہونے۔ سلامت رہیں، بہت شکریہ، سلامت رہیں۔ قبلہ میں چاہتا ہوں ایام ماہ سفر کا آغاز ہے، اور میں چاہتا ہوں ہماری ناظرین کی خدمت میں کہ ظاہراً یہ ایام جو ہیں وہ ایام ہیں کہ جب خاندان عصمت طہارت کو جو ہے وہ دمشق لے جایا جا رہا ہے، شام لے جایا جا رہا ہے اسیر بنا کر، ایک سخت مرحلہ ہے۔ میں چاہتا ہوں ناظرین کی خدمت میں فرمائیے کہ کس طرح سے ان حالات میں سید سجاد امام زین العابدین نے اور زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے مل کر جو ہے وہ اس قافلے کی قیادت کی، اور پیغام امام حسین علیہ السلام کو، پیغام کربلا کو کس طرح سے اس ماحول میں زندہ رکھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ دیکھیے سوال بہت اچھا ہے، اور یہ جو ایام ہیں خاص طور سے ماہ سفر المظفر کا آغاز اور اس کی شب اول بہت سخت ہے اہل بیت علیہم السلام کے لیے، اور خاص طور سے اسیران کربلا کے لیے۔ اگر ہم اس تاریخ پر اور مقتل کے اوپر ایک غور کریں، ایک نظر ڈالیں، تو ہمیں ملتا ہے کہ 11 محرم کی صبح میں یہ قافلہ جو کربلا سے چلا تھا، تو ابھی 12 تاریخ کا سورج طلوع نہیں ہوا اور یہ دروازے کوفہ پہ پہنچ گیا، یعنی بڑی تیزی کے ساتھ قافلے کو۔ اور اس کے بعد روایات کے اعتبار سے 16 یا 17 تاریخ، زیادہ تر احتمال ہے کہ 16 تاریخ، صحیح، اس قافلے کو دوبارہ سے وہاں سے کوچ دیا گیا شام کی جانب۔ صحیح، تو اس اعتبار سے تقریباً 14 سے 15 دن لگے ہیں اس قافلے کو پہنچنے، شام پہنچنے میں۔ ایک طولانی سفر ہے، اور راستے میں بھی اور قافلے کو بڑی تیزی سے حرکت دی گئی ہے تاکہ تاخیر نہ ہو، اس لیے کہ بہرحال شام تک پہنچنا تھا اور یزید سے انعام حاصل کرنا تھا، صحیح، اور یہ سارے مسائل تھے۔ ایک مسئلہ جو سب سے اہم ہے وہ یہ کہ اسیر کو دیکھیں
جو اسارا ہیں ان کی شخصیت کو اگر دیکھیں تو یہ وہ ہستیاں تھیں، وہ شخصیتیں تھیں کہ جو کسی بستی یا کسی شہر یا کسی دیہات کے کوئی معمولی افراد نہیں تھے. بالکل. ایسے افراد تھے کہ جو سربراوردہ افراد، سرشناس افراد، صاحب عزت و آبرو افراد، خاندان بنی ہاشم کے ایک سے ایک نامور شخصیتیں جیسے امام سجاد، اور پھر ان کے ساتھ وہ خواتین اور وہ بیویاں. تو پہلی منزل پر تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ جب کوئی اسیر ہو کر کے جاتا ہے تو وہ غیرت میں، شرم میں، احساس جرم میں، احساس گناہ اور خطا میں اپنا سر جھکائے ہوتا ہے. تو اولاً تو کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ جا کے اس سے پوچھے کہ تمہاری خطا کیا ہے، تمہارا گناہ کیا ہے، اور اگر کوئی جا کے ان سے پوچھ بھی لے تو لوگ بتاتے نہیں ہیں، اس لیے کہ انہیں شرم کا احساس شرمندگی. لیکن یہ تنہا امتیاز ہے اسیران کربلا کا کہ کربلا سے چلے ہیں تو کوفے، اور کوفے میں ان کو جب گشت کرایا گیا ہے شاہراہوں پر، گلی کوچوں میں، اور اس کے بعد منزل بمنزل شام اور خود دمشق میں، تو جب بھی کسی نے آگے بڑھ کے پوچھا اور دیکھا کہ ایک انسان ہے کہ جو پابند سلاسل ہے، طوق و زنجیر ہے، اور پوچھا کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، آپ کا جرم کیا ہے، تو کوئی تکلف نہیں کیا آپ نے، فوراً بتایا کہ میں علی ابن الحسین ہوں، میرے باپ کو شہید کر دیا گیا ہے، میرے چچا کو شہید کر دیا گیا، میرے بھائی کو شہید کیا ہے، یہ میری پھپھیاں ہیں، میری بہنیں ہیں، نبی زادیاں ہیں، علی زادیاں ہیں. اس سے کیا اندازہ ہوتا ہے کہ ایک تو غیرت بنی ہاشم جو سر جھکا ہوا ہے، لیکن کبھی بھی کسی چیز کو چھپایا نہیں ہے، اور ہر چیز کو جب کسی نے پوچھا آپ کی خطا کیا ہے، آپ کا جرم کیا ہے، کس لیے آپ کو، تو آپ نے اس چیز کو کھل کے بیان کیا ہے کہ ہمارے بابا یعنی حسین ابن علی نے قیام کیا ہے امر بالمعروف کے لیے، نانا اور باپ کی سیرت کو قائم کرنے کے لیے، لوگوں میں اصلاح کرنے کے لیے، اور یزید نے انہیں شہید کر دیا، قتل کر دیا ہے، اور ہم انہی کی یادگار ہیں. تو اپنے مشن اور اپنے ہدف کو قدم قدم پر وہ بیان کرتے رہے، کبھی راستے میں کسی سے مدد نہیں مانگی، یہ بھی امتیازات میں سے. صحیح. بہرحال یہ سارے مسائل مجالس میں ہمارے ناظرین ہمیشہ سنتے آئے ہیں، لیکن جس بات کی طرف خاص اشارہ کرنا ہے وہ یہ کہ جو ہمیں سب سے زیادہ واضح چیز نظر آتی ہے وہ یہ کہ جو قاتلین ہیں، قتل کرنے والے ہیں، یا جو مأمورین ہیں قتل کے اوپر، جیسے اب شمر ابن ذی الجوشن ہے، یا سنان ابن انس ہے، یا خولی ہے، یا اس طریقے کے جو افراد ہیں، خاص طور سے عمر سعد، کبھی بھی ان لوگوں کے مقابلے میں، یا خود عبید اللہ ابن زیاد کہ جب ان کے سامنے حاضری ہوئی تو کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ خوف اور ہراس رہا ہو، نہیں، باقاعدہ مقابلہ کیا ہے اور جواب دیا ہے اور ان کے حقائق کو برملا کیا ہے، اور کبھی ڈرے نہیں ہیں، خوف نہیں کھایا، جس کی وجہ سے آج بھی لوگوں کے اندر اگر جرأت اور ہمت ہے ظالم کے سامنے احتجاج کرنے کی تو وہ جناب سید الشہداء اور جناب سید السجاد اور جناب زینب کبریٰ کا دیا ہوا یہ حوصلہ ہے. شہر شام، یا کہیں ملک شام کی جس میں شہر دمشق ہے، جب وہاں یہ قافلہ داخل ہونے لگا تو بہت ہی عجیب ماحول تھا. میں بنیادی طور سے صرف ایک بات کی طرف اشارہ کروں، دیکھیے جب کوفے کی جانب یہ قافلہ چلا، اگرچہ کربلا میں جو مد مقابل 30,000 کا لشکر تھا اس میں اکثریت کوفے والوں کی تھی، صحیح، لیکن جناب زینب اور جناب سید سجاد، خاص طور سے جناب زینب کوفے میں رہ چکی ہیں، کوفے کے افراد کو پہچانتے ہیں، کوفے والے بھی ان سب کو باقاعدہ جانتے ہیں. اس میں بہت سارے افراد ہیں کہ جو شریف ہیں، شرفا کی بھی بستی ہے کوفے میں، اور بڑی بڑی نامور شخصیتیں امیر المومنین کے اصحاب میں کوفے میں رہ چکے ہیں. بالکل. تو کوفے جب یہ قافلہ پہنچا اور ان کی تشہیر کرائی گئی تو جناب زینب نے جو خطبہ دیا، بالکل، اس خطبے میں اور سید سجاد نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ کیا تم ہمارے حق سے ناآشنا تھے، کیا تم ہم کو جانتے نہیں تھے، کیا تم نے ہم کو دعوت نہیں دی ہے، اس طریقے کی چیزیں، اور تمہارے ہی افراد وہ ہیں کہ جو میرے باپ کے ساتھ ہم رکاب رہے ہیں، جنگ میں شریک رہے ہیں. یعنی اتنا احساس تھا کہ بہرحال یہاں بہت سارے افراد جو تماشائی ہیں، ان میں کچھ ہیں بہرحال کہ جو مجبوری کے تحت یہاں آئے ہیں، ورنہ بہرحال تھوڑی بہت شرافت ہے. لیکن شام میں جب قافلہ داخل ہو رہا تھا تو جناب زینب یا سید سجاد کو جو ایک فکر لاحق تھی وہ یہ کہ شام میں شریروں کا مجمع تھا، بالکل، وہاں ان سے شرافت کی کوئی امید رکھی ہی نہیں جا سکتی تھی.
اس لیے کہ معاویہ ابن ابی سفیان نے اپنے زمانے میں اہل شام کو جو کچھ سکھایا وہ صرف شرارت سکھایا، صرف بدنیتی سکھایا، بغض اور کینہ سے. بغض اور کینہ سکھایا، بددیانتی سکھایا، دین سے دور رکھا، لوگوں کو احمق بنایا، لوگوں کو بیوقوف بنایا، حق و حقیقت سے لوگوں کو دور رکھا. اب جب شام میں داخلہ ہو رہا ہے، جیسا کہ جناب ترمح ابن عدی کہ جب مولا علی کا خط لے کر کے آپ شام پہنچے تو حاکم شام نے کیا کہا تھا جب وہ ان کے اونٹ کا اور اونٹنی کا واقعہ پیش آیا اور اس کے بعد 40 لوگوں نے آگے گواہی دی ان کے خلاف. خیر، اور جب دربار میں پہنچے تو حاکم شام نے کیا کہا دیکھو اپنے مولا سے جا کے کہہ دینا کہ ہمارے پاس 1 لاکھ کی فوج ہے جن میں سب ایسے ہی ہیں، یعنی جو کچھ نہیں جانتے، ان کو بالکل حیوان سے بھی بدتر ہیں. ایسے لوگوں کے درمیان اب یعنی یوں کہا جائے کہ شریر ترین افراد کے درمیان شریف ترین افراد کو اللہ اسیر بنا کے لے کے جا رہے ہیں. اب ایسے شرفا، ایسے اشرار کے درمیان میں ان کو اپنی حقانیت کا لوہا منوانا ہے اور اپنی شرافت کو ثابت کرنا ہے اور یزید کے اس ظلم کو برملا کرنا ہے اور اس کی خباثت کو ظاہر کرنا ہے. اب دیکھیں کہ کوفے کی بنسبت شام میں کتنا سخت رہا ہوگا جناب زینب کے لیے، جناب سید سجاد کے لیے. لہذا جب شام میں وارد ہوا یہ قافلہ تو کہتے ہیں کہ باب الساعہ کے اوپر کی جو دروازے سے وارد ہونا تھا تو وہاں پر اس کو روکا گیا. 2 سے 3 دن روکا گیا. 6 چیزوں کا حکم دیا تھا یزید نے اور ان 6 چیزوں میں سے 3-4 چیزیں بہت اہم ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ پورے اہل شام میں اہل دمشق کو یہ ہدایت دی گئی تھی کہ دیکھو کل جشن منانا ہے تمہیں، سب لوگ جشن منائیں گے، نیا لباس پہنیں گے، پرانا لباس کسی کے بدن پر نہیں ہونا چاہیے. جتنی شاہراہیں ہیں اور جتنے گلی کوچے ہیں ان میں جھاڑو لگا کے اس کو صاف صفائی کر کے سجا دیا جائے، آئینہ بندی ہو جائے، بازار بالکل سجے ہوں، کسی کے بازار میں کوئی پرانا سامان نظر نہ آئے وغیرہ وغیرہ. اور اس سے بڑھ کے بات یہ تھی کہ قدم قدم پر سقہ کھڑے کیے گئے تھے مشکیزہ بردار، تاکہ تماشائیوں میں اگر کسی کو پیاس کا یا احساس تشنگی ہو تو انہیں فوراً پانی دے دیا جائے. ایسا جب ماحول بنایا گیا تب اسیران اہل بیت کو شام میں داخل کیا گیا. اب ایسے ماحول میں جناب زینب کو تقریر کرنا ہے، اپنی حقانیت کو بتانا ہے، کربلا والوں کا پیغام پہنچانا ہے. وہی پیغام کہ جو امام حسین علیہ السلام جناب محمد حنفیہ سے بتا کے چلے تھے مدینہ سے کہ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، اس کو پہنچانا تھا کہ دیکھیں ہم شر پسندی کے لیے نہیں آئے ہیں، نہیں نکلے. اچھا ایک بات یہاں پر نقطہ قابل غور ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد سے لے کر کے بلکہ اس کے 2-4 دن پہلے سے صحیح پورے کوفے اور شام میں اس بات کی منادی ہو رہی تھی، اعلان کیا جا رہا تھا کہ یہ جو افراد آئے ہیں یہ نعوذ باللہ یزید کی جس کو احمق افراد جو ہے وہ امیر المومنین کہہ رہے تھے، جی یعنی اتنے زیادہ جاہل تھے اور گناہ گار افراد تھے کہ جو یزید جیسے خبیث النفس انسان کو جو ہے وہ خبیث النسل انسان کو جو ہے وہ امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین کہہ رہے تھے. تو وہ اعلان یہ ہو رہا تھا کہ یہ انہوں نے خروج کیا ہے یا نشین پیغمبر کے مقابلے میں، حاکم اور سلطان وقت کے مقابلے میں کہ جو امیر المومنین ہے. لہذا یزید نے ان لوگوں کے اس تحریک کو کچل دیا ہے، باغیوں کو ختم کر دیا اور ان کے گھر والوں کو اسیر بنایا. اتنا بڑا کہ جو مسلسل ندا دی جا رہی ہے اور یہ اعلان کیا جا رہا ہے شہر بشہر، جناب زینب اور جناب سید سجاد کو اس کو بالکل برعکس کر کے پیش کرنا تھا. اور یہی انہوں نے کیا ہے کہ جس میں سب سے بڑی کامیابی ہے کہ جناب زینب نے بھی اعلان کیا، دربار میں جب یہ قافلہ داخل ہوا تو سید سجاد نے بھی اعلان کیا کہ دیکھو خاموش رہے، صبر کرتے رہے. کب تک؟ اس موقع تک کہ جب اسی شام میں شہر دمشق میں جامع اموی کے گلدستہ اذان سے اذان کی آواز بلند ہوئی. تب کہا کہ یزید تو سمجھ رہا تھا کہ ہمارا سب کچھ ختم ہو گیا، یہ اذان بتا رہی ہے ہمارا سب کچھ بچ گیا، ہم اسی کے لیے ہم نے قیام کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت بہترین قبلہ. انشاءاللہ اسی پہ مزید آگے ہم بات چیت کریں گے. فی الحال چلتے ہیں ایک وقفے کی طرف اور ایک رپورٹ ہماری ٹیم نے تیار کی ہے. چلتے ہیں، یہ رپورٹ مل کر ہم اور آپ مل کر دیکھتے ہیں اور دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.
کربلا اے قلب مصطفیٰ تیرے وجود سے ہی کو ملی بقا جی کا چراغ کا سراغ اے فاطمہ کے چین یہی ہم کو پیام ہے باطل کے سائے میں جینا حرام ہے سر کو کٹایا سب کو بتایا اے فاطمہ کے چین جو تجھ سے دور تھے برباد ہو گئے جو تیرے ہو گئے آباد ہو گئے حر کو بلایا اپنا بنایا اے فاطمہ کے چین اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں حرم امام حسین علیہ السلام کے آفیشیل چینل کربلا ٹی وی اردو کے پروگرام نسیم کربلا میں۔ قبلہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بہترین بات چیت چل رہی تھی۔ قبلہ اسی بات کو ہم آگے بڑھائیں گے کہ واقعاً جو ماحول بنایا گیا تھا وہ ایک طویل عرصہ سب و شتم کا خاندان عصمت و طہارت پر، وہ ایک جیسے کہ آپ نے کہا کہ ایک جو ہے وہ زمین تیار کی گئی، ایک ماحول بنایا گیا، اور جب ان کو اندر داخل کیا گیا تو وہ صورتحال بنائی گئی کہ ان کو جو ہے وہ موقع نہ دیا جائے کہ اپنا سر اٹھا سکیں، اپنے لب کھول سکیں۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ اب اس حصے کی طرف آیا جائے کہ کس طرح سے زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے اور سید سجاد علیہ السلام نے جب اپنے لب کھولے تو پھر کیا معجزے دکھائے ہمارے ناظرین کی خدمت۔ جی، بہت بڑی جرأت اور بہت بڑی جسارت اور حوصلے کی بات ہے، اور یہ حوصلہ صرف حق پرستوں کے ہی اندر ہوتا ہے، کبھی باطل پرستوں میں یہ حوصلہ نہیں ہوتا۔ صحیح۔ دیکھیں، اگر ہم اس زمانے کے اعتبار سے دیکھیں تو اگر کوئی انسان ہے کہ جو کہیں کا پریسیڈنٹ ہے یا پرائم منسٹر ہے یا بہت بڑے شخصیت ہے کوئی بڑی، اور اس کے سامنے کسی کو گرفتار کر کے لایا جائے تو یہ سوچے گا کہ کہاں میں اس کے سامنے ہم کیسے بات کریں اور کیسے زبان کھولیں۔ لیکن جناب زینب کبریٰ نے ایک لفظ کے اندر اس کے سارے ابہت اور اس کی شان و شوکت کو مٹی میں ملا دیا اور اس پر پانی پھیر دیا۔ دیکھیے، یہ کہہ دینا بہت آسان ہے، صحیح، بھائی کا کٹا ہوا سر سامنے ہو، اللہ بھائی کا نہیں، بھائیوں کا، اللہ بھتیجوں کا، شہداء کے، اور ایک خاتون مجبور ہو جو اس کو دیکھ رہی ہو، یہ کتنی سخت منزل ہے۔ یعنی جو خوفناک منظر ایک انسان تصور جو کر تصور سکتا کر ہے سکتا ہے، وہ ان کے سامنے۔ وہ ان کے سامنے بھئی ہماری تو ہے ہی نہیں، بے کجاوا اونٹوں کے اوپر اسیر کر کے لے کے جا رہے ہیں، اور نیزہ بردار نیزوں کے اوپر سروں کو، کتنی سخت منزل ہے۔ بہرحال جب دربار میں یہ قافلہ داخل ہوا تو دو موقع پر جناب زینب اور جناب سید سجاد نے جو جواب دیا ہے وہ ایسا جواب دیا ہے کہ جو تاریخ میں ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ ایک کوفے میں عبید اللہ ابن زیاد نے جناب زینب سے اس وقت فرمایا کہ جب وہ سر حسین کے ساتھ بے ادبی کر رہا تھا، اور اس نے کہا کیف رأیت صنع اللہ بأخیک یا زینب۔ دیکھیں، اس نے جو ڈائریکٹ جو حرف جو الزام لگایا وہ کہاں؟ خدا کے اوپر۔ یعنی جناب زینب سے وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھا نہیں تم نے خدا نے تمہارے بھائی کے ساتھ کیا کیا ہے۔ اب جناب زینب کو ایسا جواب دینا ہے کہ جہاں پر خدا کی وحدانیت، اس کی توحید، اس کی آبرو بھی مثلا محفوظ، لوگ وہ تو محفوظ رہے گی خدا کی، لیکن بچانا ہے اور دفاع کرنا ہے، اور اگر خدا کی طرف سے ہمیں کوئی چیز مل رہی ہے تو ہمارا اس کے مقابلے میں کیا ری ایکشن ہوگا۔ اس کو بھی ایک جملے میں ما رأیت الا جمیلا، یعنی اگر تو کہہ رہا ہے کہ یہ خدا نے کیا ہے تو خدا جو بھی کرتا ہے وہ اچھا ہی کرتا ہے۔ جب شام میں
یزید یہی حرکت کر رہا تھا، اور اس نے سید سجاد جناب زینب کے سامنے بھی اس نے یہی جملہ اسی طریقے کی بات کہی، تو جناب زینب نے دیکھیے کیا جملہ کہا، یبن الطلقاء، اے غلام اور غلام زادے، جو تخت کے اوپر بیٹھا ہو، ایک سر پر تاج ہو اور تخت زمردین کے اوپر بیٹھا ہو، اور جلو اور عقب میں اور حاجبین کھڑے ہوں اور جلاد پشت میں ہوں، کہ جس کے ایک چشم و ابرو کے اشارے پر کسی کا سر اتارا جا سکے، ایسے موقع پر اتنی بڑی بات اس کو کہہ دینا، اور یہ کہہ سننے کے بعد اس کی طرف سے کوئی جواب نہ آنا، یعنی گویا کہ اس نے اس بات کا خود اقرار کر لیا صحیح، کہ ہم تو غلام اور غلام زادے ہیں، اور ہم نے آقا اور آقا زادے کو قتل کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ مثلا جیسے شام میں جب یہ خبر پہنچی، قبلہ میں معذرت آپ کو یہاں پہ کاٹوں گا، انشاءاللہ اسی ضرور بات کو یہیں انشاءاللہ۔ سے آگے ہم بڑھائیں گے، یہیں سے آگے بڑھائیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت نجف سے ہمارا رابطہ ہوا ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں برادر محترم سید ذہین کاظمی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ سید۔ علیکم السلام۔ جی بہت شکریہ، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ہمارے ناظرین کی خدمت میں آپ موجود ہیں اس وقت نجف اشرف میں، اور بتائیے ایام ماہ سفر کا جو ہے وہ آغاز ہوا ہے، تو اس وقت کیا صورتحال ہے اربعین کے حوالے سے، زائرین کے حوالے سے، اور جو موکبوں کا سلسلہ ہے، زائرین کی خدمت کا سلسلہ ہے، اور ہمارے ہندوستان اور پاکستان سے مخصوصاً جو زائرین ہیں ان کے لیے جو انتظامات ہیں وہاں پہ یا قافلے جو آ چکے ہیں، اس حوالے سے ہماری ناظرین کی خدمت میں بتائیے گا صورتحال کو۔ جی بہت شکریہ۔ میں اس وقت نجف اشرف میں نسیم کربلا کے جتنے ناظرین ہیں دنیا کے مختلف کونوں سے کربلا اردو چینل کو دیکھ رہے ہیں، ان کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر ایام عزائے حسینی اور بالخصوص شب یکم سفر المظفر کی آج پہلی شب ہے۔ یہاں پر اس وقت دفتر آیت اللہ العظمی سید علی حسینی سیستانی دامت ذلہ کی طرف سے اعلان ہوا ہے، اور کل صحیح، عراق کے اندر پہلی سفر ہے، اور اس وقت جو ہے ایک عراق کے اندر ایک روایت ہے اسیران کربلا کا جو داخلہ ہے شام میں، اس حوالے سے جی جی ان ایام کو خاص طور سے منایا جاتا ہے۔ اس نسبت سے آپ کی خدمت میں، آپ کے دیکھنے والوں کی خدمت میں تعزیت عرض ہے۔ اور میں اس وقت اطراف حرم امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام میں تھوڑا سا رش کی وجہ سے حرم کے قریب نہیں پہنچ سکا، مگر اطراف میں اس وقت موجود ہوں، اور آپ سب کی نیابت میں، دیکھنے والے سننے والوں کی نیابت میں مولا کائنات کی بارگاہ میں سلام عرض کر رہا ہوں۔ السلام علیکم یا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ دوسری جو بات آپ نے پوچھی ہے اربعین حسینی کے حوالے سے، چونکہ عموماً ہر سال جو ہے وہ یکم سفر المظفر یا اس سے 1-2 دن پہلے بصرہ سے جو ہے وہ کربلا معلیٰ کے لیے زائرین کی روانگی ہو جاتی ہے، اور تقریباً اس وقت بصرہ سے پیدل چلنے والے جو زائرین ہیں وہ الحمدللہ روانہ ہو چکے ہیں، جو تقریباً 8 سے 10-12 دن کے اندر نجف اشرف مولا کی بارگاہ میں مشرف ہوتے ہیں، یہاں پہ مولا کی زیارت کرتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کی تعزیت پیش کر کے 11-12 سفر سے وہ کربلا معلیٰ کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ دوسری جو صورتحال زائرین ہندوستان اور پاکستان کے حوالے سے ہے، وہ الحمدللہ بائی ایئر آنے والے زائرین کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، جبکہ بائی روڈ جو زائرین ہیں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے وہ پہلے ایران میں داخل ہوتے ہیں اور وہاں سے ہوتے ہوئے وہ جو ہے عراق کی طرف آتے ہیں۔ بائی ایئر آنے والے جو زائرین ہیں ان کا سلسلہ مختلف دنیا کے ممالک سے اس وقت نجف اشرف ایئرپورٹ اور بغداد اور اسی طرح سے کربلا معلیٰ کی طرف، خاص طور سے اربعین حسینی میں وہ زائرین، وہ مومنین جو مختلف مواقب حسینی کے اوپر جن کی ڈیوٹیاں ہیں، جن کی خدمات ہیں طریق کربلا پہ، نجف اشرف میں، کربلا معلیٰ میں، ان کی ایک بڑی تعداد جو خدام کی تعداد ہے وہ انشاءاللہ آئندہ چند دنوں میں ہمارے دیکھنے سننے والے ناظرین جو دنیا کے مختلف ممالک میں بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ وہ نسیم کربلا کی وساطت سے، کربلا اردو کی وساطت سے انشاءاللہ ان خدمات کا ملاحظہ کر سکیں گے۔ میں خود طریق کربلا پہ ان ایام میں مختلف مواقب حسینی کا باقاعدہ وزٹ کر چکا ہوں، جہاں پر پاکستان ہندوستان کے مختلف جو خدام ہیں وہ اس وقت مواقب حسینی میں خدمت کے حوالے سے برسر پیکار ہیں، پانی کا انتظام کر رہے ہیں، رہائش کا انتظام کر رہے ہیں، کھانے پینے کا انتظام کر رہے ہیں، اور چونکہ گرمی کی شدت کے حوالے سے جو یہاں پر اس وقت ان سالوں میں اور آئندہ چند سالوں تک یہ ایک بڑا مسئلہ جو اس وقت زائرین کے اعتبار سے ہے، اس حوالے سے روٹین سے ہٹ کے زیادہ تر اہتمام اس وقت طریق کربلا پہ مختلف حوالوں سے
زائرین کی خدمات کے حوالے سے پانی، برف، اے سی، کولر اور اسی طرح سے رہائش کے انتظامات ہو رہے ہیں۔ میں دنیا بھر میں جو دیکھنے والے ہیں کربلا چینل کے، نسیم کربلا کے، میں ان سے گزارش کروں گا کہ ان تمام خدام کے لیے دعا کریں، اور اسی طرح سے یہاں پر ہم جو موجود ہیں، جو خدمت گزار ہیں اور اس چینل کی وساطت سے آپ سب کے لیے دعا گو ہیں۔ پروردگار عالمین آپ کو جلد از جلد زیارت امام حسین علیہ السلام نصیب فرمائے۔ الہی تمام دیکھنے والے سننے والوں کے لیے، آپ کے مرحومین کے لیے مولا کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ پروردگار عالمین ان کے درجات بلند فرمائے، الہی اور ہم سب کو امام حسین علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے زائرین کی خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ الہی اور آخر پہ میں یہ دعا کروں گا جتنے بھی مومنین جو آ چکے ہیں یا جو آج تک نہیں آئے، جو اربعین حسینی کی تمنا رکھتے ہیں، پروردگارہ بحق کے باب الحوائج حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام سب کو جلد از جلد زیارت اربعین، زیارت امام حسین علیہ السلام نصیب فرمائے۔ جی الہی آمین۔ بہت بہت شکریہ برادر محترم سید ذہین کاظمی صاحب، آپ ہمیں جو ہے وہاں کی صورتحال بتا رہے تھے۔ انشاءاللہ آپ کو ہم زحمت دیں گے اس حوالے سے، اور آپ سے رابطہ ہمارا رہے گا۔ بہت شکریہ ایک مرتبہ پھر برادر محترم سید ذہین کاظمی صاحب نجف اشرف سے موجود تھے، وہاں کی صورتحال بتا رہے تھے زائرین کے حوالے سے۔ پوری دنیا سے زائرین ابا عبداللہ الحسین کی جو ہے وہ آمد کا سلسلہ جاری ہے، جس طرح سے آپ کی خدمت میں وہ فرما رہے تھے کہ باہر جو ہے جو ہوائی راستے جو ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں اور پوری دنیا بھر سے زائرین آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ کچھ ہی دن بعد جو پاکستان کے مومنین ہیں ان کا بھی جو ہے وہ بائی روڈ آنا شروع ہو جائے گا، اور وہ بھی جو ہیں وہ کربلا پہنچنا شروع ہو جائیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں قبلہ، ہم بات کر رہے تھے اور کس خوبصورت انداز میں آپ نے فرمایا کہ جو خطاب کیا کہ یبن الطلقاء، کہ حقیقت سامنے واضح کر دی اور نقاب اتار دیا کہ جو اپنا ایک چہرہ بنایا ہوا تھا یزید نے۔ تو میں چاہوں گا اسی بات کو وہیں سے آگے بڑھائیں کہ اس بات کو اگر ہم آگے بڑھائیں تو جو پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا جو غلط طریقے سے، کہ جیسے امیر المؤمنین کے زمانے میں کہ سن 40 ہجری میں، یعنی تقریباً 20-21 سال پہلے جب مولا کائنات کے سر پہ ضربت لگی، تو اسی شام کے افراد اتنا زیادہ امیر المؤمنین کے خلاف ان کو بھڑکایا جا چکا تھا کہ شام کے افراد تعجب سے پوچھ رہے تھے کہ علی کی شہادت ہو گئی، کہاں ہوئی؟ مسجد میں۔ کہ وہ مسجد میں کیا کر رہے ہیں؟ اللہ، ذرا تصور کریں، یعنی بنیاد لا الہ الا اللہ جس کے ذریعے سے ہو، اس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ مسجد میں۔ تو اب ان کی شخصیت کو اس طریقے سے وہ چاہ رہا تھا پیش کرنا، لیکن انہوں نے 2 ہی 4 جملوں کے اندر بالکل اس کا سمجھ لیجئے معاملہ بالکل برعکس کر دیا۔ اچھا، یہاں پر جو سامنے جو ری ایکشن سامنے آئے، ہمیں اس بات کے اوپر بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کہتے ہیں نا کہ 700 کرسی نشینوں کا مجمع تھا، یعنی پوری دنیا کے جو سفراء تھے، نمائندگان، وہ موجود تھے وہاں، دعوت دی گئی تھی، خاص طور سے بلایا گیا تھا ایک سے ایک بڑے بڑے شخصیتوں کو، جس میں کرسچنز بھی تھے، یہودی نمائندے بھی تھے، کفار و مشرکین کے افراد بھی تھے، اور بہرحال نام نہاد کہیں گے، مسلمان تو تھے ہی، خیر جو ایک عالمی دعوت دی گئی، ایک عالمی دعوت دی گئی تھی، اور کہ ہم نے دیکھو اتنا بڑا کارنامہ کر دیا ہے، سب کو قتل کر کے ان کو اسیر کر لیا ہے، اور اب گویا کہ ہم ایک امپائر بن گئے، ایک بہت بڑے، اب ہمارا کوئی مد مقابل نہیں ہے۔ تو ایسے موقع پر جب سر سامنے رکھا گیا تو سب سے پہلا جو ری ایکشن سامنے آیا وہ کرسچنز کی طرف سے، عیسائیوں کی طرف سے۔ اس نے کہا کہ یہ بتاؤ یہ کس کا سر ہے؟ کہا کہ یہ حسین کا۔ کہا کون حسین؟ تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا حسین۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی کہا گیا ہاں، ویسے ہی وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور دربار سے نکلنا چاہ رہے ہیں۔ کیوں؟ کہنے لگے اے یزید، تیرے اوپر وائے ہو کہ تو نے ہمارے کلیسا میں، ہمارے چرچ میں، ہمارے جناب عیسیٰ کے جو مرکب جو تھا ان کا، اس کے سم کا ایک چھوٹا سا حصہ رکھا ہوا ہے، اور تقریباً 700-800 سال 600 سال گزر چکے ہیں، اور آج بھی لوگ اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں اور اس کا احترام کرتے ہیں، اور تقدس برقرار ہے، اور تو نے اپنے نبی کی بیٹی کے بیٹے کو قتل کر دیا۔ یہ پہلا ریئیکشن۔ دوسرے دیگر اصحاب کہ جب اس نے بے ادبی کرنا شروع کیا تو وہی افراد موجود تھے کہ میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے کہ رسول اس جگہ کو چوما کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد یہ آواز جب حرم سرا میں پہنچی، محل کے اندر پہنچی اس کے، تو خود یزید کی اپنی بیوی، یزید کی بیوی، اس نے جب دیکھا ہند، اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنی چادر ہٹائی
اور سر برہنہ وہ اس مجمع میں دربار میں آ گئی. داخل ہو گئی. کسی ملکہ کا دربار میں سر برہنہ آ جانا یہ بہت بڑی قیامت سمجھ لیجیے، آفت تھی، اس لیے کہ اس نے گویا کہ اس کی پوری عزت خاک میں ملا دی. تو جب اس نے دیکھا تو یزید اپنی جگہ سے اٹھ کر کے گیا اور اپنے جو دوش پر ردہ تھی یا چادر تھی یا جو بھی، اس نے اس کے سر پر ڈال دیا اور یہ کہا کہ تو نے میری عزت کا ذرا بھی خیال نہیں رکھا، تو اس طریقے سے بے ردہ مجمع عام میں اور نامحرموں کے درمیان آ گئی. یہ اس نے جان بوجھ کے یہ حرکت کی تھی تاکہ جب اس کی طرف سے جواب آئے تو اس جواب کا جواب دے سکے. تو اس نے فوراً کہا اے یزید، سوچئے یعنی ملکہ ہے وہ ظاہری اعتبار سے، وہ کہہ رہے اے یزید تیرے اوپر لعنت و تیرے اوپر وائے ہو، میں ان شخصیتوں کی کنیز ہوں، تجھے ایک کنیز کے پردے کا اتنا خیال ہے، لیکن میری آقازادیاں اور میری شہزادیاں اس طریقے سے بے معنی ہو جاتا. جب یہ ماحول ہوا تو پورے دربار میں جو جشن و سرور کا جو ماحول تھا وہ تقریباً عزا میں بدلتا ہوا نظر آیا، اور اسے ایسا محسوس ہوا کہ یہ میں نے بہت بڑی غلطی کر دی. لہذا جیسے ہی جب یہ چاروں طرف سے ہنگامے شروع ہوئے تو اس نے اپنے جرم کا انکار، نہیں میں نے قتل نہیں کیا ہے، میں نے قتل کا حکم نہیں دیا، ابن زیاد نے کر دیا ہے، اپنا دامن بچانے کے لیے. ابن زیاد کے اوپر جب بات آئی تو ابن زیاد کہہ رہا ہے کہ نہیں میں نے نہیں ایسا کیا، وہ عمر سعد نے ایسا کر دیا ہے. عمر سعد کے اوپر بات آ رہی ہے، وہ کہہ رہا ہے نہیں میں نے حکم نہیں دیا، وہ شمر نے ایسا. یعنی اب سب جو ہے وہ یعنی یہ جرم اتنا سخت ہو گیا کہ کوئی اس کو برداشت کرنے کے قابل نہیں رہا. لہذا ایک ایسا انقلاب برپا کر دیا جناب زینب اور جناب سید سجاد نے. جناب سید سجاد نے جو تقریریں کی ہیں اس کا اثر تو آج تک ہے، لیکن یہاں پر سب سے بڑا جو رول پلے کیا وہ جناب زینب نے، بہت خوبصورت، کہ جناب سید سجاد کو بھی جناب زینب نے بچایا ہے. اللہ اکبر، مدافع ولایت. واقعاً ایسا ہی ہوا کہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ ہر طرف سے جو ہے وہ احساس حقارت اور جو ہے وہ توہین جو ہے ان کی وہیں پہ شروع ہو گئی. فی الحال چلتے ہیں ایک وقفے کی طرف، اور ہم حسب معمول آپ کو ایک ماضی سے ایک جو ہے وہ یادگار ویڈیو آپ کے لیے لے کر آتے ہیں. اور آج ہمارے پاس جو ویڈیو آپ کے لیے موجود ہے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، برصغیر کے بہت بڑے خطیب مرحوم علامہ طالب جوہری صاحب کا ایک کلپ ہم مل کے دیکھتے ہیں اور دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دست بلا میں کوثر والے کب محتاج تھے پانی کے، جنگل جنگل شاخ سنا پر پھول کھلے قربانی کے، جنگل جنگل شاخ سنا پر پھول کھلے قربانی کے، منبر خم پر آج نبی کے ساتھ علی کیوں بیٹھے ہیں، منبر خم پر آج نبی کے ساتھ علی کیوں بیٹھے ہیں، جانے پہچانے چہروں پر بادل ہیں حیرانی کے، جانے پہچانے چہروں پر بادل ہیں حیرانی کے، لب کی تلخی کم کر دی ہے، یوں تو مبارک باغوں نے،
لب کی تلخی کم کر دی ہے، یوں تو مبارک بادوں نے دے نہ سکیں گے ساتھ زباں کا، لیکن بل پیشانی کے دے نہ سکیں گے ساتھ زباں کا، لیکن بل پیشانی کے پھر نہ کسی نے بیعت مانگی علم نبی کے دروازوں سے، پھر نہ کسی نے بیعت مانگی علم نبی کے دروازوں سے، دانائی نے سارے سانچے توڑ دیے نادانی کے، دانائی نے سارے سانچے توڑ دیے نادانی کے، باپ نے اپنے آنسو چھڑکے سوکھی قبر پر بیٹے کی، باپ نے اپنے آنسو چھڑکے سوکھی قبر پر بیٹے کی، ایسے موقع کب دیکھے ہیں دنیا نے اشک فشانی کے، ایسے موقع کب دیکھے ہیں دنیا نے اشک فشانی کے، دشت بلا میں کوثر والے کب محتاج تھے پانی کے، جنگل جنگل شاخ سنا پر پھول کھلے قربانی کے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جیسے کہ آپ ملاحظہ فرما رہے تھے، علامہ طالب جوہری صاحب مرحوم جو ہیں وہ ایک بہترین خطیب ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت بہترین شاعر اہل بیت بھی تھے، اور انہی کا لکھا ہوا ایک کلام جو ہے وہ آپ سماعت فرما رہے تھے، اور پروردگار سے دعا گو ہیں کہ مرحوم کے درجات بلند فرمائیں۔ قبلہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قبلہ بات کر رہے تھے ہم کہ کس طرح سے اس مجمع میں جو ہے وہ ایک انقلاب برپا ہو گیا، اور کس طرح سے واقعاً جب لب کھولے خاندان اہل بیت نے تو پھر کیا معجزے دکھائے۔ اب آتے ہیں ایام ماہ سفر ہے، تمام مومنین پوری دنیا سے وہ رخ کر رہے ہیں کربلا کا، اور ہر کوئی جو ہے وہ اس وقت وہ بس چاہتا ہے کہ کسی طرح سے اس کو پر لگیں اور جو پہنچ جائے کربلا معلیٰ۔ اب اسی جو ہماری آپ گفتگو فرما رہے تھے، اسی تناظر میں چاہوں گا کہ ان ایام میں جو پیادہ روی ہے، جو مشی ہے، جو لوگ جو ہیں مومنین جا رہے ہیں کربلا کی طرف، نجف سے کربلا، تو اس کے تناظر میں وہ جو کردار زینبی ہے، سنت سجادی ہے، اس کو کیسے برقرار رکھا جائے؟ ایک زائر کس طرح سے اس سنت کو اپنے آپ میں جو ہے وہ مجسم کر سکتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ اور کردار زینبی اور کردار سجادی اور کردار اہل بیت،
دیکھیے شام میں اور کوفے میں اتنے بڑے بڑے مظالم ان کے اوپر ڈھائے گئے اور سب کچھ، لیکن آخر کار وہ وقت آیا کہ رہا ہو کر کے قید شام سے وہ مدینے پہنچے، اور اس کے بعد سے آج تک ہم اس 40 کی یاد منا رہے ہیں کہ جو 40 پہلی 40 پر بہن اور بیٹا یعنی سید سجاد اور جناب زینب اور جناب ام کلثوم اور جناب یہ کہاں پہنچے؟ کربلا پہنچے، کربلا پہنچے۔ تو گویا کہ اب وہ کون سی ایسی معنویت اور روحانیت اور وہ کون سی ایسی جان تھی جو اس میں ڈال دیا ہے جناب زینب نے، جناب سید سجاد نے، کہ ان کی اس یاد اور وہ ایک سنت حسنہ بن گئی، وہ ایک سیرت صالحہ بن گئی کہ جس کو فالو کر رہے ہیں لوگ اور جس پر چلنے کے لیے، جس نقش قدم پر چلنے کے لیے ہر کوئی بے چین اور بے تاب ہے۔ جبکہ گرمی کا برا حال ہے، اس وقت بھی بہت گرم موسم ہے، لیکن ہر کوئی ہر چیز سے بے فکر کہ بس مجھے وہاں پہنچنا ہے تاکہ ہم کسی بھی طریقے سے تاکہ ہم وہاں 40 پہنچ کر کے اور ہم حقیقی اپنے آپ کو حقیقی عزادار اور حقیقی زائر حسین اعلان کر سکیں اور بتا سکیں۔ صحیح۔ اس میں جو پیغام ہے جو چھپا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، دیکھیے یہ کوئی دنیاوی عام گیدرنگ نہیں ہے بالکل ایسا ہی کہ بہت سارے اقوام اور ملل میں یہ چیز ہے کہ لوگ آتے ہیں اور جمع ہوتے ہیں، نہیں، اس کے اندر جو تقدس ہے اور جو معنویت ہے وہ کہیں اور نہیں ہے۔ در حقیقت 40 میں جانا یہ ایک طریقے کا عملی اور زبانی جواب ہے حسین ابن علی کے اس حلم ناصر کا۔ اللہ کل جو ہے امام نے پکارا تھا تو آج ہم لبیک کہہ رہے ہیں اور ہمارے قوم کا بچہ بچہ جا رہا ہے وہاں۔ سبحان اللہ۔ یہ کئی ملین افراد جو ایک مقام پر اکٹھا ہو جا رہے ہیں اور پیدل چلتے ہیں، تو یہ پیدل چلنا کیا ہے؟ بھئی انسان گاڑی ہو جا سکتا ہے، بس سے، ٹیکسی سے، کسی بھی طریقے سے، لیکن یہ تقریباً 80-85 کلومیٹر 100 کلومیٹر کا سفر، یا جو لوگ بصرہ وغیرہ سے یا دیگر علاقوں سے آتے ہیں پیدل، وہ تو 800-900 کلومیٹر پیدل چل کے آتے ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور دیگر ہمارے بعض ائمہ مدینے سے مکہ لوگ مرکب پر جاتے تھے، گھوڑے پر، بہترین گھوڑا ہے، اونٹ ہے اس کے اوپر، لیکن کہتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام نے 22 حج پیدل کیے، اللہ سبحان 22 حج انہوں نے پیدل کیے۔ تو کیا مجبور تھے؟ کیا ان کے پاس سواری نہیں تھی؟ نہیں تھی۔ کیا ان کے پاس گھوڑا نہیں تھا یا اونٹ نہیں تھا؟ کہہ رہے ہیں کہ گھوڑا یا اونٹ اور بہترین ناقہ یا بہترین گھوڑا ان کے پاس موجود تھا کہ جس کی لگام ہاتھ میں ہے اور وہ بھی ساتھ میں چل رہا ہے۔ تو جب مرکب موجود ہے اس کے اوپر سوار کیوں نہیں ہو گئے؟ کہہ رہے ہیں نہیں، خدا کی بارگاہ میں جب حاضر ہو رہے ہیں تو اپنے پیروں سے چل کے جا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ کہ ہم اپنے پیروں سے چل کے جا رہے ہیں تاکہ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ کہتے ہیں افضل الاعمال احمزها، کہ بہترین اعمال وہ جس میں زحمت زیادہ ہو۔ تو یہ حسین ابن علی کی جنہوں نے حرمت کعبہ کو بچایا ہے، وہ وارث کعبہ کے فرزند، وہ شہید حرمت کعبہ اگر امام حسین کو کہا جائے، وہ شہید راہ حق و حقانیت اور انسانیت اور شہید کعبہ، اگر حسین ابن علی کے بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں تو پھر اس کا ثواب بھی حج سے کسی طریقے سے کم نہیں ہے، بلکہ زیادہ ہی ہے اور کئی گنا زیادہ ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ حج کا فریضہ جو ہماری گردن پر ہے وہ ادا نہیں ہوگا، لیکن ثواب اس سے کہیں زیادہ بالاتر ہے۔ تو انسان جا رہا ہے تجدید بیعت کرنے کے لیے، اے مولا ہم آ گئے، اے شہزادی ہم آ گئے۔ کل آپ اکیلے تھے، کل آپ کو اس راستے سے گزارا گیا تھا، لیکن آج ہم اسی راستے پر چل کے بتا رہے ہیں کہ آپ کا وہ راستہ اب سنسان نہیں رہے گا، اس کے اوپر قیامت تک حق کے پیروں چلتے رہیں گے۔ یہ 40، اور اس میں پورے دنیا سے لوگ آتے ہیں، ایک دوسرے کے حالات سے لوگ آشنا ہوتے ہیں، ایک اتحاد کا ایک نمونہ دنیا دیکھ رہی ہے۔ میں نے کسی موقع پر ایک بات کہی تھی، آپ دیکھیں کہ ابھی کربلا ٹی وی سے اور آپ کے نسیم کربلا سے جو پروگرام درمیان میں جو وقفہ ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں، تو اس میں لبیک یا حسین، لبیک یا حسین کی یہ آواز جو آ رہی ہے، تو اس لبیک یا حسین میں کتنا دم ہے، کتنا دم، کتنی طاقت ہے۔ ہم صرف اس چیز کو ایک جملے میں عرض کر دیں، کربلا میں یزید کا جو لشکر تھا، جو فوج تھی ابن زیاد کی، اس میں 30-35 ہزار کے افراد تھے، صحیح، امام کے ساتھ 72 72 وہ کہ جو ایک کے بعد ایک اجازت لے کر کے گئے، ورنہ 100 کچھ روایات میں ملتا ہے، روایات میں۔ اور
آج وہ 30-35 ہزار کا ماننے والا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، لیکن آج لبیک حسین کہنے والے جو ہے وہ کروڑوں میں ہے، کروڑوں میں کیا شاید اربوں میں ہو گئے ہوں، اس لیے کہ دوسری قومیں بھی بالکل ایسا ہی ہے. کہہ رہے ہیں. اچھا اب یہاں پر آج لبیک یا حسین جب کہتے ہیں تو لوگ ڈر جاتے ہیں اور اس کے اوپر پابندی لگانے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے بعض ایسے ہیں کہ جو ذاکرین بھی کو بھی خرید لیتے ہیں اور اس کے خلاف لوگ بیانات دینا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ لبیک یا حسین کیا ہے، جبکہ حقیقت اگر دیکھا جائے تو دشمن اس لبیک یا حسین سے کیوں ڈر رہا ہے؟ اس کی در حقیقت وجہ یہ ہے کہ دشمن نے ہماری تاریخ کو ہم سے زیادہ پڑھا ہے، بالکل ایسا ہی ہے. اور ہم سے زیادہ وہ صحیح نتیجے پہ پہنچے ہوئے ہیں. انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ کل یزید کے مقابلے میں صرف 72 نے مل کر کے ایک ساتھ کہہ دیا تھا لبیک یا حسین. تو اس زمانے کا سب سے بڑا ظالم بادشاہ یزید، اس کا تختہ پلٹ گیا کہ اس کا سگا بیٹا اس نے ٹھوکر مار دی. تو ڈر یہ رہے کہیں آج ان 72 کی پیروی میں کہیں دنیا میں ایک ساتھ 72 کروڑ مل کے نہ کہہ دیں کہ لبیک یا حسین، تو پھر آج کے سامراج اور استعمار کا کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت بہترین قبلہ. واقعی ایسا ہی ہے کہ حسین کے نام میں وہ طاقت ہے، حسینیت میں وہ طاقت ہے. جیسا کہ آپ نے فرمایا آج کل بہت سارے لوگ وہ کوشش کرتے ہیں حسینیت کو جو ہے وہ 61 ہجری میں قید کر لیں، یزیدیت کو جو ہے وہ 61 ہجری میں قید کر کے رکھ لیں. لیکن حسینیت جو ہے، جیسا کہ قبلہ نے فرمایا کہ ایک زمانے میں 72 لوگوں نے حسین کا نام بلند کیا، آج کروڑوں کی تعداد ہے جو اپنے آقا اور مولا کے اس حلم ناصر کی جو ہے وہ صدا پہ لبیک کہتے ہیں. جملہ اگر جی قبلہ، جی جی عرض کر دوں، رسول کی حدیث اور واقعاً وہ صادق القول ہے، جو کہیں گے وہ سچ ہے. بالکل ایسا ہی. آپ نے جو اپنے نواسے کے بارے میں فرمایا تھا کہ ان لقتل الحسین حرارت فی قلوب المؤمنین، کہ حسین کے قتل کے بعد مومنین کے قلوب میں ایک گرمی پیدا ہوگی جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی. آج 40 میں اسی گرمی کو ابلتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں. صدق رسول اللہ، صدق رسول اللہ، صدق رسول اللہ. بالکل ایسا ہی ہے. پیغمبر اکرم نے جو بات کی کہ مومنین کے دلوں میں جو حرارت ہے یہ کبھی بجھ نہیں سکتی، اور تاریخ نے دیکھ لیا کہ 61 ہجری کا واقعہ کہ تک و تنہا حسین جو ہے وہ میدان کربلا میں مقتل میں کھڑا ہے، لیکن آج دیکھیں کہ جو ہے وہ کروڑوں کی تعداد میں جو ہے وہ لوگ حسین کا نام لیتے ہیں. ہم انتہائی مشکور ہیں قبلہ آپ کے، آپ نے وقت دیا اور آپ تشریف لے کر آئے، اور آپ کے انتہائی ممنون اور مشکور ہیں. جی ہاں، چلتے ہیں اور فی الحال ایک وقفے کی طرف اور ایک مصائب کا حصہ ہم سنتے ہیں مل کے، اور دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. قبلہ بہت شکریہ، سلامت ہے. بیوی کی آواز بلند ہو گئی نا دربار میں. ابن زیاد، تو مجھ سے کیا بات کرنا چاہتا ہے؟ اس دربار میں جب بیوی کی آواز بلند ہوئی ہے تو میرے نبی کا ایک صحابی حضرت، جن کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن عفیف کندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نابینا تھے اور علی کے ساتھی تھے. 90 سال سے اوپر عمر تھی. علی کا چونکہ پرانا ساتھی ہے تو علی کے ساتھ جنگ جمل میں تھا، علی کے ساتھ جنگ صفین میں تھا. میرے نبی کے اس صحابی کی ایک آنکھ جنگ جمل میں ضائع ہوئی، دوسری آنکھ جنگ صفین میں ضائع ہوئی. نابینا ہو گئے تھے لیکن ساتھی تو تھے نا علی کے. جب شہزادی زینب کی آواز بلند ہوئی کہ ابن زیاد تو مجھ سے کیا بات کرنا چاہتا ہے، تو ابن عفیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مڑے اپنے پہلو والے کی طرف اور پوچھنے لگے کہ اے شخص کیا قیامت آ گئی؟ اے شخص کیا قیامت آ گئی؟ کہا ابن عفیف تم دربار میں بیٹھے ہوئے کہاں قیامت کی باتیں کر رہے ہو؟ کہا اچھا یہ بتا دے کہ کیا علی زندہ ہو کے آ گئے؟ کہا ابن عفیف تمہاری عمر کے ساتھ تمہاری عقل جواب دے گئی؟ کہا کہ نہیں. دیکھنا صحابی رسول اللہ، کہا کہ نہیں، ابھی میری آنکھیں تو دیکھتی نہیں ہیں لیکن ابھی میرے کانوں میں علی کی آواز آئی تھی کہ ابن زیاد تو مجھ سے کیا بات کرنا چاہتا ہے. کہا ابن عفیف نہیں، وہ علی نہیں بول رہے تھے، علی بھی تھے. کہا میری پوری زندگی علی کے ساتھ گزر گئی، وہی لہجہ، وہی انداز، وہی اسلوب، وہی تیور، 100% علی بول رہے تھے. کہا نہیں. کہا تیرے پاس دلیل کیا؟ کہا ابن عفیف نہیں، وہ علی نہیں تھے. کہا پھر کون تھا؟ کہا علی کی بڑی بیٹی زینب بول رہی تھی.
بس یہ سننا تھا کہ صحابی رسول گھبرا کے کھڑا ہو گیا کہ ارے یہ علی کی بیٹی دربار میں کیسے آ گئی. اجرکم اللہ. کہنے لگے ابن زیاد خدا تجھ پہ لعنت کرے. ابن زیاد نے کہا ابن عفیف میں تمہاری صحابیت کا احترام کرتا ہوں. ابن عفیف میں تمہاری صحابیت کا احترام کرتا ہوں. ایک مرتبہ جلال آ گیا ابن عفیف کو, کہا میری صحابیت کا احترام کرتا ہے اور رسول کی نواسیاں دربار میں کھڑی ہیں, خدا تجھ پہ لعنت کرے. جب ابن عفیف نے کہا خدا تجھ پہ لعنت کرے تو ابن زیاد کو غصہ آیا اور اس نے جلاد کو حکم دیا اس بڈھے کی گردن کاٹ دو. جلاد نے تلوار کھینچی, چلا صحابی رسول کو مارنے کے لیے. تاریخ لکھتی ہے کہ اس دربار میں ابن عفیف کے قبیلے کے بہت سے جوان بیٹھے ہوئے تھے. جیسے ہی جلاد بڑھا ابن عفیف کو مارنے کے لیے, جوانوں نے تلواریں کھینچی اور علم کی اور کہا ابن زیاد یہ بڈھا لاوارث نہیں ہے. پہنچ گیا پیغام, ابن زیاد یہ بڈھا لاوارث نہیں ہے, اگر کسی نے ہاتھ لگایا تو ہم دربار میں خون کی ندیاں بہا دیں گے. کہا لے جاؤ اپنے بوڑھے کو لے جاؤ. تو یہ کہتے ہوئے لے چلے کہ جس کا وارث زندہ ہو اسے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. زینب نے رخ کیا مدینے کا کہ نانا اب وہ زمانہ آ گیا کہ صحابی کی مدد کرنے والے آ جائے, نوازی کی مدد کرنے والا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں حرم امام حسین علیہ السلام کا آفیشیل چینل کربلا ٹی وی اردو کے پروگرام نسیم کربلا میں. جی ہاں, نسیم کربلا انشاءاللہ ہفتے میں 3 دن یہ پروگرام آپ کی خدمت میں لے کر آئیں گے, اور پروگرام جو ہے وہ پاکستان کے وقت کے مطابق رات کو 9:30 بجے اور ہندوستان کے وقت کے مطابق رات کو 10 بجے یہ پروگرام آپ کی خدمت میں لے کر آئیں گے. کوشش ہماری یہ ہے کہ اس پروگرام کے توسل سے آپ گھر بیٹھے ناظرین کو جو ہے وہ براہ راست کربلا معلی لے کر جایا جائے, وہاں کی جو ہے صورتحال آپ کو دکھائی جائے زائرین کے حوالے سے, اور حرم کی جو فضا ہے وہ آپ کو دکھائی جائے, براہ راست آپ کی زیارت جو ہے وہ کرائی جائے, اور اس کے علاوہ مہمان علماء کرام کو جو ہے وہ دعوت دی جائے اور ان سے جو ہے وہ استفادہ کیا جائے. آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں, جیسا کہ پہلے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبرز پر آپ جو ہے اپنے پیغامات بھیج سکتے ہیں, اپنے جو ہے وہ وائس میسیجز, اپنے ٹیکسٹ میسیجز اور ویڈیو پیغامات بھی آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں. انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ اپنے پروگرام میں آپ کے جو ہے وہ پیغامات کو شامل کیا جائے, اور اپنے مرحومین کا نام ضرور بھیجیے گا. انشاءاللہ اپنے پروگرام کے آخر میں آپ کے مرحومین کی نیابت میں نیابتی زیارت بھی کی جائے گی, اور ان کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے دعا بھی کی جائے گی. انشاءاللہ ہمارا اور آپ کی بات چیت کا جو ہے وہ سلسلہ جاری رہے گا. قبلہ سے بات چیت چل رہی تھی, ایام ماہ سفر المظفر کا جو ہے وہ آغاز ہے. دنیا بھر سے مومنین و مومنات جو ہیں وہ اس وقت کربلا کی طرف جو ہے وہ تیاری کر رہے ہیں. کچھ مومنین پہنچ چکے ہیں اور کچھ مومنین اس وقت تیاریوں میں ہیں. پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ جو لوگ یہ شوق تو رکھتے ہیں کہ وہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے اربعین پر جو ہے وہ کربلا پہنچیں, لیکن کسی بھی حوالے سے اگر ان کو مشکلات ہیں تو پروردگار سے دعا کرتے ہیں بحق سید ساجدین ان کی جو ہے وہ یہ مشکلات حل فرمائیں اور وہ بھی کربلا پہنچ سکیں. امام حسین علیہ السلام جب مکے سے اور پھر مدینے سے نکل رہے تھے تو بہت سارے ایسے لوگ جو وہاں پہ رہ گئے, ان میں سے ایسے لوگ تھے جو امام حسین علیہ السلام کو روک رہے تھے, مشورے دے رہے تھے. کسی نے کہا کہ ابن رسول اللہ آپ کوفہ مت جائیے, کوفہ وہ شہر ہے, کوفہ وہ جگہ ہے جہاں کے لوگوں نے آپ کے والد بزرگوار امیر المومنین علیہ السلام کو بھی ان کے ساتھ بھی بے وفائی کی ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ ابن رسول اللہ ہم آپ کے لیے یزید سے امان نامہ لے کر آئیں گے. کچھ لوگوں نے کہا کہ ابن رسول اللہ آپ جو ہیں ایسا کریں کہ اپنا رخ جو ہے وہ کربلا کی طرف نہ کریں, کیونکہ وہاں پہ موت ہے, وہاں پہ ظلم ہے اور یزید کی بہت بڑی فوج ہے. ہر کسی نے اپنی طرح سے جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کو روکنے کی کوشش کی. عجیب ہے,
جیسے حجت خدا کو پتہ نہ ہو کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں. گویا حجت خدا کو مشوروں کی ضرورت ہو، اس طرح سے جو ہے وہ لوگ مشورے دے رہے تھے امام حسین علیہ السلام کو. لیکن امام حسین علیہ السلام نے جو ہے وہ اپنا ارادہ نہیں بدلا اور اپنے راستے پر برقرار رہے. کربلا میں بہت سے لوگ ہمیں ایسے بھی ملتے ہیں جو راستے میں تو کربلا تک راستے میں تو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے، لیکن جس وقت ضرورت پڑی اس وقت جو ہے وہ انہوں نے امام کا ساتھ نہیں دیا. وہ مصلحت کا شکار ہو گئے. وہ امام حسین علیہ السلام کے جو اصلی اور باوفا ساتھی تھے وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آخری دم تک وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہے. انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. انہوں نے یعنی وہ عقل اور عشق کے اس بلندی پر، اس منزل پر پہنچ چکے تھے کہ جس طرح سے ہم زیارت اربعین میں پڑھتے ہیں کہ قلبی لقلبکم جو ہے، یعنی ہمارا دل جو ہے وہ آپ کے دل کے ساتھ جڑا ہوا ہے. امری لامرکم، ہمارا امر آپ کا امر ہے. جو حکم آپ کا ہے اس کی تابعیت کرنی ہم نے، اس کو جو ہے وہ انجام دینا ہے. اور اسی کے ساتھ فرمایا گیا کہ جو ہماری نصرت، ہماری جو مدد ہے وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ جاری رہے گی. انہوں نے جو ہے اپنی نصرت امام علیہ السلام کے ساتھ آخری دم تک جاری رکھی. اس میں ایک شخص ہمیں ملتا ہے جس کا نام جو روایات میں ہمیں ملتا ہے وہ مشرقی کے نام سے جو ہے وہ عبداللہ ابن مشرقی کے نام سے ظاہراً اس کا نام ہمیں ملتا ہے کہ یہ شخص ضحاک ابن عبداللہ مشرقی کے نام سے ملتا ہے. یہ شخص امام حسین علیہ السلام جب کوفہ سے جب مدینے سے کربلا کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں امام علیہ السلام کے ساتھ ملا اور امام علیہ السلام کے ساتھ یہ راستے میں ساتھ رہا، ہمراہ رہا. لیکن جب کربلا میں پہنچا اور روز عاشور جب پہنچا تو امام کے ساتھ اس نے ظہر عاشور نماز بھی پڑھی. لیکن جب اس نے دیکھا کہ اب امام کے ساتھ کوئی امام کا انصار باقی نہیں رہا، امام کے اصحاب باقی نہیں رہے، تو امام حسین علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ ابن رسول اللہ، جس طرح سے میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس وقت تک آپ کا ساتھ دوں گا جس وقت تک میرا ساتھ جو ہے وہ آپ کو فائدہ پہنچائے گی. اور اب میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا کوئی یار و مددگار نہیں رہا، کوئی آپ کا انصار اور صحابی جو ہے وہ باقی نہیں رہا، تو اب مجھے اجازت دیجیے. امام حسین علیہ السلام مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بالکل مجھے تمہارا وہ وعدہ یاد ہے اور تم جا سکتے ہو. لیکن امام ہے، آخری لحظے تک وہ اپنے ماننے والے کا جو ہے وہ کس قدر خیال رکھتا ہے. کہتا ہے کہ اے ضحاک، ٹھیک ہے تمہیں اجازت ہے تم جاؤ، لیکن مجھے بتاؤ کہ تم کس طرح جاؤ گے؟ چاروں طرف سے ہمیں گھیر لیا گیا ہے. تو ضحاک کہتا ہے کہ مجھے پتا تھا اس مرحلے کا، اس وقت کا کہ ایسا وقت آئے گا، اسی لیے میں نے اپنا گھوڑا اپنے خیمے میں چھپا کے رکھا ہوا ہے. اپنے گھوڑے کو میں نے خیمے میں باندھ دیا ہے، مجھے اجازت دیں میں اپنے گھوڑے کو لے کے چلا جاؤں. امام علیہ السلام اس کو اجازت دیتے ہیں اور وہ آخری لمحے میں وہاں سے فرار ہو جاتا ہے. اب یہاں پہ میرے لیے اور آپ کے لیے ایک سوال ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ کہیں ہم بھی ضحاک تو نہیں ہیں؟ کہیں ہم اپنے زمانے کے ضحاک تو نہیں ہیں؟ کیا ہم بھی ایسے تو نہیں ہیں کہ جب زمانے کا امام آئے گا تو جس وقت امام کو نصرت کی ضرورت ہوگی اور ظاہری صورتحال ہمارے جو ہے وہ برعکس ہوگی تو ہم اپنے امام کا ساتھ چھوڑ دیں گے؟ بس پتہ یہ چلتا ہے، کیونکہ اربعین کے ایام ہے، میں اپنی آخری جو ہے وہ بات بیان کر دوں اور آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اربعین کے ایام ہیں. اس وقت پوری دنیا سے مومنین جو ہیں وہ اس وقت جا رہے ہیں کربلا کی طرف. تو یاد رکھیے گا، صرف امام کے ساتھ ہمراہ ہونا، صرف کربلا پہنچنا ضروری نہیں ہے حسینی ہونے کے لیے. ضروری یہ ہے کہ امام کے ساتھ آخری دم تک جو ہے وہ ساتھ دیا جائے. انشاءاللہ پروردگار سے دعا گو ہیں کہ ہمیں حقیقی حسینی بننے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت میں محمد و آل محمد اور اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ محشور فرمائے. اسی کے ساتھ ہم پروگرام کے آخری حصے میں پہنچ چکے ہیں اور آپ سے ہم اجازت چاہیں گے انشاءاللہ.
دوبارہ کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور نسیم کربلا کے ساتھ یہ پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ کل ایک بار پھر ہمارے ساتھ مہمان علماء بھی ہوں گے، آپ کو براہ راست ہم جو ہے وہ کربلا معلیٰ بھی لے کے جائیں گے۔ فی الحال آج آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہر کے وفادار زادہ، اے اہل عزا شہر کے وفادار زادہ، ہو فکر حسینی تیرا کردار زادہ، اے اہل عزا شہر کے وفادار زادہ، اے اہل عزا شہر کے وفادار زادہ، ہو فکر حسینی تیرا کردار زادہ۔ دیکھے جو تجھے ناز کرے اپنے بڑوں پر، ہوتے ہیں فقط ایسے ہی شبیر کے نوکر۔ کردار حسینی تیرا کردار ہو مومن، لرزے میں زمانہ ہو زمانے کے ستمگر۔ یہ ناز بڑا ناز ہے زہرا کی دعا ہو، باعث ہے تیرا حیدر کرار زادہ، عزا شہر کے وفادار زادہ، ہو فکر حسینی تیرا کردار زادہ، اہل عزا شہر کے وفادار زادہ، ہو فکر حسینی تیرا کردار زادہ۔ باتوں سے نہیں ہوتا ہے محشر کبھی برپا، اے اہل وفا جان لو یہ راز وفا کا۔ دنیا کو بتاتے ہیں حبیب اپنے مظاہر، دولت کے لیے ہم نے عقیدہ نہیں بدلا۔ یہ شرف ملا سید ابرار کے گھر سے، زہرا کے گھرانے کا ہے حبدار زادہ، عزا شہر کے وفادار زادہ، ہو فکر حسینی تیرا کردار زادہ۔